السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ چنانچہ جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت کے اندر چلا گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ عزیز بھائیو، ہم سب ہی مسلمان اللہ تعالیٰ کی جنت کے مشتاق ہیں۔ بھائیو، ایک مسلمان کو جنت کے بارے میں، جنت کے مناظر کے بارے میں مکمل آگاہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک مسافر کو اپنی منزل مقصود کا علم نہیں ہوتا تو اس کا سفر بیکار ہوتا ہے۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں جنت ملے گی۔ وہ جنت کیسی ہے؟ تو اگر ہم جنت کے بارے میں جو دین اسلام نے واقعات بتائے، اگر ان کے بارے میں آگاہ ہوں گے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں جنت کا شوق اور بڑھے گا، ہم مزید نیک اعمال کرنے کی تمنا اور جستجو کریں گے۔ تو بھائی، اسی سلسلہ میں صرف ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر درخت اگا رکھے ہیں، جنت میں باغات ہیں۔ تو بھائیو، جو جنت کا درخت ہے، اس درخت میں اور دنیا کے درخت میں کیا فرق ہے؟ اور جنت کے درخت کا پھل اور دنیا کے درخت کا پھل، اس میں کیا فرق ہے؟ تو محترم بھائیو، تقریباً 7 خوبیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان 7 خوبیوں کی بنا پر جو جنت کا درخت ہے وہ دنیا کے درخت سے اور دنیا کے پھل سے بہت ہی اعلیٰ اور مزیدار ہے۔ عزیز بھائیو، جنت تو ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا عین، کسی آنکھ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا اور آج تک کسی کان نے ویسا سنا نہیں ہے، کسی کے ذہن کے اندر ایسا تصور نہیں پیش آیا، کسی نے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھائی جنت کیسی ہے، یعنی اس کی تو مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو جنتی جو درخت ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ 7 خوبیاں ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محترم بھائیو، پہلی خوبی یہ ہے، جو جنت کا درخت ہے، جنت کا درخت ہمیشہ سرسبز رہے گا۔ جنتی درخت کو کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ جو دنیا کا درخت ہے، بہار کے اندر تو سب سرسبز ہو جاتا ہے، لیکن جب خزاں کا وقت آتا ہے، خزاں کے موسم کے اندر اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن ہاں جب اس کے پتے جھڑتے ہیں اس کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو جنت کا درخت ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اکلھا دائم وظلھا، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو جنت کا درخت ہے اس کا جو پھل ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کا جو سایہ ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یعنی جو دنیا کا جو درخت ہے وہ خود بھی وہ خزاں کے اندر آ کے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جو اس کا پھل ہوتا ہے اس کا پھل بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر جو جنت کا درخت اور پھل ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اس کو خزاں نہیں آتی۔ پہلا فرق۔ دوسری خوبی اور دوسرا فرق یہ ہے جو جنتی درخت اور دنیا کے درخت کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ جو جنتی پھل ہیں وہ دکھنے میں تو سب ایک جیسے ہوں گے، لیکن ذائقے کے اندر ہر پھل دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اچھا، یہی چیز ہوگی کہ جنتی اس چیز سے دھوکہ کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب ہم وہ جنتیوں کو پھل پیش کریں گے تو وہ جب دیکھیں گے کہیں گے یہ سب تو ایک جیسے ہیں، اس میں ڈیفرنٹ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی دکھنے میں تو ان کو وہ ملتے جلتے نظر آئیں گے، لیکن جب وہ کھائیں گے ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف نظر آئے گا۔ یعنی دکھنے کے لحاظ سے تو وہ جو درخت ان کا جو پھل ہے وہ ایک جیسا ہوگا، لیکن ذائقے کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ محترم بھائیو، تیسرا فرق یہ ہے کہ جو جنت کا درخت ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ کتنی لمبائی ہوگی میں وہ آگے چل کے بیان کروں گا،
بلکہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. جو جنتی درخت ہے حدیث میں آتا ہے ایک طوبہ نامی درخت ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے طوبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. تو طوبہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبہ جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے، اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے، وہ لمبا اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک شخص 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرتا رہے، 100 سال تک چلتا رہے ایک مسافر، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. اور یہی وہ درخت ہے، آپ نے فرمایا اس کے تنوں سے اللہ تعالیٰ اہل جنت کا لباس بنائے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیں اتنے لمبے لمبے درخت، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، ایسے سائے ہوں گے جو بہت پھیلائے ہوئے. تو جو دنیا کا درخت ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا درخت رکھا ہے اس کا سایہ بھی بہت لمبا ہے اور اس کا جو قد ہے وہ بھی بہت زیادہ لمبا ہوگا. محترم بھائیو، ایک یہ فرق بھی ہے کہ جو جنتی درخت ہے اس کا جو تنا ہوگا وہ سونے اور چاندی کا ہوگا. جو دنیاوی درخت ہوتے ہیں ان کا جو تنا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو جنتی درخت ہے اس کے جو تنے ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اللہ تعالیٰ جن باغات کے اندر تمہیں داخل کرے گا ان درختوں کے ان باغات کے جو تنے ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ساتھ بنائے گئے ہوں گے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی درخت کا پھل ہوگا اس پھل کا ایک دانہ، یعنی انگور ہے، انگور کا گچھا، تو اس کا ایک دانہ وہ اتنا بڑا ہوگا، اس میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک دانہ پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں. اور یہاں پر میں وہ حدیث وہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند ابی یعلا کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ صحابہ، میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو میرے سامنے پیش کیا، جنت کے باغات، اس کا پھل میں نے دیکھا تو میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا. جب میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس لیے کہ میں اس کا پھل لے سکوں، اچانک میرے ہاتھ کے درمیان اور اس پھل کے درمیان ایک چیز حائل ہو گئی. یعنی گویا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جنت کا پھل ہے، یہ آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ درخت، وہ کھجور کا گچھا جب آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ اس کی کیفیت بیان کریں، وہ کیسا تھا؟ تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا وہ انگور کا ایک دانہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ جتنا تمہاری ماں چمڑے کا ایک مشک، چمڑے کا یعنی وہ پچھلے دور کے اندر جس کے اندر لوگ پانی ڈالتے تھے، چمڑے کا ایک بہت بڑا برتن تھا. آپ نے فرمایا جس طرح تیری ماں وہ چمڑے کی ایک بہت بڑی کھال کے ذریعے وہ پانی ڈالنے کے لیے، پانی استعمال کرنے کے لیے جتنا وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے، اس چمڑے کی کھال کی جو مشک ہے اس مشک جتنا اس کا ایک دانہ تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف انگور جو دنیا میں ایک معمولی ہوتا ہے، تو جو جنت کا انگور کا ایک دانہ ہے وہ ایک بہت بڑی جو مشک ہے اس جتنا اس کا وہ قد ہوگا کہ وہ ایک ہی دانہ پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا، پورا خاندان اس سے آسودہ ہو جائے گا. محترم بھائیو، ایک آخری فرق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو جنتی درخت ہوں گے وہ بغیر کانٹوں کے ہوں گے. دنیا کا جو درخت ہے، مثلا بیری کا درخت لے لیں، اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں. گلاب کا درخت لے لیں، اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں. لیکن جو بیری کا، جو جنت کا درخت ہوگا، جو جنت کی بیری ہوگی، جو جنت کا گلاب ہوگا وہ بغیر کانٹوں کے ہوگا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، تو آپ نے کہا کہ جنت میں بیری بھی ہے۔ جب ہم اس بیری کا درخت اس بیری کا پھل اتارنے کے لیے، بیر کو اتارنے کے لیے جائیں گے، اس کے کانٹے میں لگیں گے، گویا کہ ہمیں تکلیف تو ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فی صدر مخضود، جو جنت کی جو بیری ہے اس بیری کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ جو جنتی درخت ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوگا۔ اب ہم اس درخت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، حضور علیہ السلام معراج کی رات جب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب در سے گزر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت زرخیز ہے، بہت پاک ہے، بہت سرسبز ہے، اپنی امت سے کہیے گا اس کی کاشتکاری کریں، اس میں درخت لگائیں۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنت کی کاشتکاری کیسے کر سکتے ہیں، اس میں درخت کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو محترم بھائیو، جو دن میں جو ایک ہی بار دن میں 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ دن میں ہم جتنی زیادہ بار اللہ کا ذکر کریں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ کریں گے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بتائیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنے درخت لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا فرمائے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔